اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس کو مقدم رکھتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور پروگرام مذہب حقہ کے اس خصوصی نشریات میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پیش کیا، اور جو خالص دین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کی کوششوں سے نہ رہ سکا، 73 فرقوں میں امت بٹ گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ناجی ہے۔ اب اس ایک کی تلاش کے لیے اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا، دلائل کی روشنی میں، بغیر کسی تحکم کے، بغیر کسی اپنی طرف سے کسی بات پر زور دیے۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ دلائل کو سامنے رکھیں اور ہر کسی کی دلیل کو انصاف کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے اس تحقیق کے سفر میں ہم سفر ہو جائیں، اور جو باتیں اچھی لگیں ان کو اپنا لیں، جو باتیں اچھی نہ لگیں تو یقیناً آپ آزاد بھی ہیں، مختار بھی ہیں، ان کو نہ اپنائیں۔ آج کی ہماری اس پروگرام کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ اس پروگرام میں جلوہ افروز ہو کر اس پروگرام کو بھی مزین کریں اور ناظرین کے قلوب کو بھی منور کریں۔ تو ناظرین، ہماری اس خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت حجت الاسلام سید شمشاد حسین رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ استاد محترم تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مذہب حقہ ایک پروگرام ہے اور اس سلسلے کا جو تسلسل ہے اس سے ہٹ کر آج ہم، چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں، چاہتے ہیں کہ شہزادی کونین ہی کو آج کی گفتگو کا محور اور مرکز قرار دیں۔ ابتدا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے باب میں کوئی ایک ایسی حدیث سنائیں تاکہ اس حدیث کی نورانیت سے آج کا یہ پروگرام مزین ہو۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ کے لحاظ سے تمام ناظرین ہدایت ٹی وی کو اور سب کو سلام اور عرض ادب ہے۔ خاص طور سے شکر گزار ہیں ہدایت ٹی وی کی ٹیم اور برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس عابدی کے کہ اس وقت اس ثواب میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے اور آیت اللہ الکبریٰ ہے کہ جس کو اگر مسلمانوں نے صحیح طور سے پہچانا ہوتا تو اسلام میں یہ مشکلات کھڑی نہ ہوتی، اور خلاصہ کائنات لولاک لما خلقت الافلاک جو پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ پیدا کیا ہوتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو۔ لیکن بہرحال لولاک کو رکھتے ہوئے ہم اس وقت ناظرین کرام کے لیے اور اس پروگرام کے سلسلے میں ایک بہترین حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، جو خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمن جو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کہ آپ نے فرمایا فمن عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت آئی ہوئی ہے سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، تم لوگ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا تبارک و تعالیٰ نے
کہ خیر من الف شہر، سبحان کہ اللہ، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کی اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اب شب قدر کا ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان سوچے کہ جو 80 مہینے کی عبادت جا کے 82-83 سال بنتی ہے، اور وہ ایک رات عمل کرے گا تو اس کو 82-83 سال کی جو ہے وہ عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ تو پیغمبر اسلام کی جو بیٹی ہیں، دخت پیغمبر ہیں، ان کا درجہ اسی اعتبار سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو روایات ہم نے دیکھی ہے، اور آپ بھی اہل نظر ہیں ماشاءاللہ، کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد 40 دن تک ملائکہ آتے رہے، اور خاص طور سے جناب جبریل، اور اسی لیے آپ کا لقب محدثہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ کا آنا جناب فاطمہ زہرا کے پاس اور حدیثوں کا جمع ہونا، یا ایک حدیث ہے علم ما کان و ما یکون کی، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کی مالکہ تھیں۔ اب انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن میں صرف شب قدر کے حوالے سے عرض کروں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس درجے پر فائز ہیں جن کی مثال شب قدر کی دی گئی ہے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں جو 3 راتیں ہمارے ہاں فقہ جعفری میں ہیں، کہ شب 19 اور شب 21 اور شب 23، تو امام سے پوچھا کہ کون سی رات ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بھئی یہ تم سے کیا مطلب ہے، تمہیں اللہ چاہتا ہے کہ عبادت گزار میں ہو اور رات بھر عبادت کرتے رہو۔ تو اس میں امام باقر اسلام سے ایک بہترین حدیث ہے کہ پوچھا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیف لا عارف تطوف بین الملائکہ، سبحان اللہ، کہ ہم کیسے نہ جانیں کہ ملائکہ ہمارے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کے پاس شب قدر میں حتی جو مطلع الفجر کی بات ہے وہ یہی ہے کہ صبح تک ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، اور اس وقت اگر کوئی ہے تو فرزند زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، جن کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت ہے انشاءاللہ۔ جی بہت عمدہ۔ ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک خصوصی پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جاننے کے لیے، ان کے انوار سے منور ہونے کے لیے۔ تو اس میں آپ بھی اپنی طرف سے کوئی سوال رکھتے ہوں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے باب میں، تو آپ یقیناً آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ محو گفتگو ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نام ہیں، یہ سارے نام عرشی نام ہیں، الہی نام ہیں، اللہ کی جانب سے قرآن کی طرح نازل، جیسے قرآن کی آیات نازل ہوئی ویسے یہ نام نازل ہوئے ہیں۔ اس میں سیدہ کا نام فاطمہ ہے۔ پوچھا گیا کہ فاطمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بی بی کے لیے نام جو چنا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جو جناب سیدہ کی پیروکاری اور محبت و مودت قدم بھرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتش جہنم سے الگ کر دیا۔ فاطمہ مطلب وہ کہ جو دوسروں سے الگ ہو، دوسروں سے جدا ہو۔ تو یہ آگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو اور آپ کے چاہنے والے جو شیعہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، جدا کر دیا آتش جہنم سے۔ قبلہ اس میں ایک بات اور ہے اسی حدیث کے سلسلے میں، اگر آپ اجازت دیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو شیعہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو دوستار نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ جہنم سے دور رہیں گے، لیکن اسی حدیث کے ذریعے میں چھٹے امام کی کہ لوگ معرفت فاطمہ سے بھی جدا ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی معرفت لوگ حاصل نہیں کر سکے، جو آپ نے ابتدائی کلام میں فرمایا ہے۔ یقیناً میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شہزادی کونین کی شخصیت معمہ ہے، ابھی تک معمہ ہے، اور لوگوں کو صحیح معنوں میں معرفت کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہوا ہے۔ ناظرین آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور حدیث کے سہارے کے ساتھ بہت دلچسپ بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اس قدر مبارک ہیں کہ اگر ان ناموں کو ہم اپنے بچوں کے لیے چنتے ہیں تو ان بچوں کے ان مبارک ناموں کی وجہ سے اس گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور ناگہانی بلاؤں کو نازل نہیں کرتا، اور وہ گھر محفوظ ہوتے ہیں۔
فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے اور دیگر مسائل سے، تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ نئے نئے نام کی تلاش میں ادھر ادھر کوئی غیر مبارک نام دیں، ہم اپنے بچوں کو نام محمد دیں، احمد دیں، علی دیں، حسن دیں، حسین دیں، اور اگر کوئی بچی پیدا ہو تو نام فاطمہ دیں، سیدہ دیں، زہرا دیں، زینب دیں۔ تو یہ وہ عظیم مبارک نام ہے کہ جن ناموں کی برکت سے گھر میں وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے مزید؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارک پیغمبر اسلام سے بھی ہیں اور ہمارے تمام ائمہ کی بچوں کے نام جتنے پیارے رکھو گے اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بہت سے لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اسلامی نام رکھے ہیں، ان کے بچے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں، بیماریوں سے بچتے ہیں، آسیب سے بچتے ہیں، لیکن جنہوں نے فلم اسٹار کے اوپر، کرکٹر کے اوپر، اخباروں سے لے کر کے ادھر ادھر سے لے کے لکھا ہے، اکثر لوگ نام رکھتے ہو کہتے ہیں مولانا صاحب اس کا مطلب بتائیے۔ بھئی نام آپ نے رکھا ہے مطلب ہم سے پوچھتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ جب ہمارے پاس چہاردہ معصومین، ان کے اصحاب شہداء کربلا موجود ہیں تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا ضرورت ہے کہیں سے ہم بھیک مانگنے کے لیے جائیں؟ تو بہرحال نام کی بڑی میں حدیث کو منوان پڑھ کے سنا دوں ناظرین کی تسلی کے لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او جعفر او طالب او عبداللہ او فاطمہ من النساء۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کا نام فاطمہ ہو تو اس گھر میں ان کے نام، ان کے القاب، ان کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یقیناً۔ میں قبلہ آپ سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ شہزادی کونین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بظاہر دنیا کے تمام مراسم سے ہٹ کر تعظیم اور تکریم کا ایک مقام دیا کہ جو کسی بھی باپ کے لیے نہ زیب دیتا ہے، نہ مناسب ہے، نہ اس کے لیے کوئی اچھی بات ہے کہ وہ بیٹی کے لیے ایسی تعظیم اور تکریم کا مظاہرہ کرے جیسے جناب سیدہ کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا تھا۔ اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی باپ اور بیٹی کا پیار تھا یا کچھ اور بات؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کو آپ تعظیم کرتے ہوئے پائیں گے، اس کا مقصد باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ذات والا صفات ہے جو رب العزت کو محبوب ہے، اور خداوند متعال نے اس ذات والا کو بلند درجہ دیا ہے۔ اس کی دلیل تخلیق سے آپ چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو محفوظ کیا تھا زمان و زمین کی خلقت سے پہلے، اپنے نور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور، اور پھر ایک درخت میں محفوظ کیا گیا، اور وہ درخت سیب کی شکل میں جو پھل تھا معراج کی رات پیغمبر اسلام کو دیا گیا۔ بہت سے مسلمان معراج کے جہاں واقعات کو بیان کرتے ہیں، کاش کہ جو اہل بیت کے سلسلے میں معراج کے واقعات ہوئے ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے، جس میں سیب جنت کا عطا کرنا ہے، اور جناب جبریل نے کہا کہ یہ آپ سیب کھائیے، اور اس سے نطفہ قرار پائے گا ایک عظیم الشان خاتون کا جو سید نساء العالمین ہوگی، اور جس کا شوہر سید الاوصیاء ہوگا، جس کی نسل سے 11 امام ہوں گے اور قیامت تک رہنے والا۔ تو یہ عظیم الشان خاتون ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام سر و قد کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کی محبوب ترین کنیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسئلہ۔ باپ بیٹی کا بہرحال ہے اپنے یہاں پر، لیکن جو عظمت اللہ کی طرف سے جناب فاطمہ کو عطا ہوئی ہے، ویسے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کوئی انفرادی اور ان کی اپنی نجی ذات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جب وہ کلام بھی نہیں کرتے بغیر وحی کے، تو پھر کسی سے پیار کر رہے ہیں، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی وحی کے مطابق ہے، اور یہ رسول اللہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مشیت کے طرف سے مشیت کے اظہار میں ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک حدیث جو اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، ان فاطمہ بضعۃ منی وَهِيَ نُورُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي۔ ناظرین اس پر توجہ کریں، یہ جو صاحب وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو جس کی ذات ہی رسالت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، محمد کی اپنی کوئی
اپنی ذاتی اور نجی پہچان نہیں ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو آپ جو اللہ کی جانب سے مبعوث برسالت ہوئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا میوہ ہے۔ اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہر کسی نے اس بات کو بھی لکھا ہے، من یغضبها ان اللہ لیغضب ان اللہ لیغضب لغضب الفاطمہ ویرضى لرضاها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اپنے غضب و رضا کو جناب سیدہ کے غضب و رضا میں رکھ دیا ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ آپ اس باب میں اگر اس غضب والی بات کو میں تھوڑی سی بڑھا دوں، جی بسم اللہ، کم از کم سورہ حمد جو مسلمانوں پر واجب ہے پڑھنا نمازوں میں، اس کی بھی کوئی مصلحت بہر اللہ کی ہوگی کہ فرض کیجئے کہ 5 وقت کی جو فریضہ نمازیں ہیں اس میں 2 بار مسلمان سورہ حمد پڑھتا ہے، اور وہاں مغضوب کا لفظ آیا ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جس پر غضب نازل ہوا ہے۔ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعض افراد سے غضبناک ہوئیں، ناراض ہوئیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک طرف اہدنا الصراط المستقیم کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور دوسری طرف جن پر غضب نازل ہوا ہے ان کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہے۔ یہ تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یعنی شاید اللہ نے اسی لیے کہا کہ تم 10 مرتبہ کم از کم کہو غیر المغضوب ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جس نے بھی جناب فاطمہ کو غضبناک کیا ہے وہ مغضوب الہی پروردگار ہے، اس لیے کہ غضب فاطمہ غضب رسول اور غضب رسول غضب خدا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی انسان اس زمانے کا رہا ہو، چاہے آج اپنی حرکتوں سے، اپنے بیانات سے، اپنی تقریر سے، اپنی کتاب سے حضرت زہرا کو غضبناک کر رہا ہو، وہ مغضوب الہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جی، ہم ایک پروگرام بھی لگاتار کر رہے ہیں، عصمت فاطمیہ اس پروگرام کا نام ہے۔ اس میں زیادہ تر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی جو عصمت و طہارت ہے اس پر تفصیل سے بات ہو، اور عصمت کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کو بچانے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی کو جو جز رسالت ہیں، یہ آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی، وہ بھی غلطی کر سکتی تھی، تو غلط فہمی ہوئی تھی اور ایسا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد غلط فہمی دور کر دی گئی۔ تو کیا ایسا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدہ سے غلط فہمی؟ بالکل محالات میں سے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے۔ ابھی آپ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی بات، لیکن آیے تطہیر جو مسلمات میں سے ہے، اور تمام تر راویوں کا اگر آپ تجزیاتی اور تحلیلی اور اس کے بعد وہ درایت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے تو سب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے، جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان 5 کے علاوہ کوئی نہیں، یہ دلیل عصمت حضرت فاطمہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے سلام اللہ علیہ، اور ایک بات میں عرض کروں، جو مباہلہ کے واقعے میں نساءنا و نساءکم جو آیا ہے، اکثر علماء نے اس کو بھی دلیل بنایا ہے کہ یہ بھی دلیل عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ غور فرمائیں گے کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں، یہ میں ایک اور اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اکثر بڑی شخصیتوں پر کوئی اپنی نسبت کو فخریہ بیان کرتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے یا میرا دادا فلاں ہے، تو فخریہ طور پر کسی شخصیت کو جو بیان کرتا ہے وہ عظیم شخصیت ہوتی ہے۔ اب مولا علی نے کبھی کسی ذات پر فخر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں عرض کروں کہ جناب سیدہ سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے، کہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ انا زوج البطول سیدۃ النساء العالمین، کہ میں شوہر اس عورت اس خاتون کہوں جو نساء العالمین کی سردار ہے، سید نساء العالمین ہے۔ تو مولا کائنات جیسی شخصیت جو عظیم الشان ہے ہر اعتبار سے، بزم رسول میں صحابی ہونے کے اعتبار سے، اور اس بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں، جو عروسی کی شب
جب حضرت علی علیہ السلام واپس ہوئے ہیں اور رسول اسلام نے جناب سیدہ کے بارے میں پوچھا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، یعنی علی کہہ رہے ہیں کون؟ سید المرسلین نے پوچھا ہے سید الاوصیاء سے سید نساء العالمین کے بارے میں، تو حضرت علی فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ۔ اب آپ جملوں کو ملا دیجئے کہ خیبر میں عون علی تھے رسول کے لیے، سبحان اللہ، وہاں آواز آئی تھی ناد علی مظہر عجائب تجید عون اللہ کا فی النام، اے رسول تم علی کو بتاؤ کہ ان کو عون پاؤ گے ہر موقع کے اوپر، عون یعنی مددگار، سبحان اللہ۔ تو وہ رسول کے لیے عون تھے اور فاطمہ زہرا علی کے لیے عون تھے۔ تو آپ سوچئے کہ زہرا کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ وہ علی کے لیے عون ہے اور علی رسول اللہ کے لیے، تو فخر ہمیشہ کرتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی اپنی بیٹی پہ فخر کیا ہے، مولا کائنات نے اپنی زوجہ پہ فخر کیا ہے، اور امام حسن حسین نے بھی اپنی ماں پر فخر کیا، اور باقی تمام ائمہ معصومین کی زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ نے اپنی جدہ پہ بڑا فخر کیا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں لی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ۔ امام زمان جو ہم لوگ کا حاضر امام ہے نگاہوں سے غائب، فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ، ہماری ماں، ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بنت رسول ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور کیجئے گا کہ وہ زمانے کا امام اپنے جدہ کے لیے، اپنی دادی کے لیے اسوہ حسنہ، تو یہ فخر کا مقام مولائے کائنات سے لے کر کے امام زمان تک ہم دیکھتے ہیں کہ امہ طاہرین نے جناب فاطمہ، کاش کے مسلمانوں نے اس عظیم شخصیت کو پہچانا ہوتا۔ البتہ عظیم شخصیت کی معرفت کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، لیکن کچھ تو سمجھا ہوتا۔ یہ جو ائمہ طاہرین جناب سیدہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم لوگ جو ہمیشہ فریاد کرتے ہیں وہ اسی فریاد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کاش کے اہل بیت کو پہچان لیا ہوتا، حضرت زہرا کو پہچانا ہوتا، علی و حسن حسین کو پہچانا ہوتا، لیکن بہرحال مسلمان کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی مانتے ہیں، تو اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، دو محبتیں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت سارے اہم سوال تاریخی رہ جاتے ہیں۔ جو بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے سارا مدینہ بھرا تھا تو بی بی نے یہ کیسے وصیت فرمائی کہ کسی کو خبر نہ دینا، میرے شہادت کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے؟ بہت کم خاص لوگوں کو خبر ہوئی تھی اور دنیا ساری غفلت میں تھی۔ 4 صحابی کا زیادہ تر ذکر آتا ہے، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد اور عمار یاسر، یہ 4 تھے، اور جب پوری دنیا تاریک ہو گئی تھی تو مولائے کائنات، حسن حسین اور یہ 4 صحابی، ہو سکتا اور بھی کچھ رہے ہوں۔ عربی فصاحت و بلاغت کی بہت ساری جو اشعار اور ابیات جو ہیں وہ مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، تو مصر کے جو عربی دان نے مثالوں میں جو بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کا کلام ہے، بی بی کے اس مرثیے کو شامل کیا ہے۔ اچھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، جی ہاں صبت علی الایام سرن لیالیا، تو کیا وہ مصیبتیں، کچھ آپ مختصر جھلکیاں، چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں، آج 3 جمادی ثانی بھی اتفاق سے، اور بہرحال مجالس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ زہرا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور بہرحال صبر کی انتہا تھی جناب زہرا اور مولائے کائنات کی کہ اتنا بڑا صبور اور حلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، بڑا شعلہ بیان ہے، فصاحت و بلاغتوں اور عرفان کا ایک دریا ہے، وہاں پر جو آپ نے فرمایا، ایک تو یہ نہیں کہ وہ چند کھجوروں کو مانگنے کے لیے گئی تھیں، بلکہ وہاں پر حقانیت علی کو بتانے کے لیے کہ ولایت علی سے تم لوگوں نے انکار کیا ہے، جو حق علی تھا اس کو تم لوگوں نے غصب کیا ہے۔ ایک تو یہ مرحلہ، پھر یہ کہ جو میرے بابا نے جو میراث ہمیں دی تھی اس کو تم لوگوں نے لے رکھا ہے۔ تو یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا احتجاجاً گئی تھیں مولا علی کے ولایت کے بارے میں بھی اور اس فدق کے لیے بھی جو اس کو غصب کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ غور فرمائیں گے کہ جس وقت مسلمانوں نے مجبور کیا مولائے کائنات کو اور آپ نے بیعت نہیں کی، تو ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے لوگ کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اس کے بعد آئے لوگ کہ گھر جلا دیں گے، جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حسن حسین فاطمہ بھی نام کیوں لیا گیا، اور کہتے ہیں وَإِن اگرچہ ہوا کریں۔ آپ دیکھیے کہ شخصیت فاطمہ اتنے ہی محترم تھی کہ اگر نام لے لیا جائے تو لوگ غلط کام کرنے سے، ایسا اقدام کرنے سے بھی واپس آ جائیں۔ یا حسن حسین جن کو کاندھے پہ دیکھتے تھے رسول اللہ کے بزم میں، ممبر پہ اٹھا کر کے رسول اسلام لے کے آتے تھے، چلو ان کا نام لے لیتے ہیں، لیکن نہیں،
وہاں پر آگ و لکڑی اکٹھا کی گئی. اس کے بعد قنفذ نے آ کر کے درے لگائے, جناب فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرایا گیا, اور جناب محسن کی شہادت ہوتی ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں جس کو جناب سیدہ کہتی صبت علیہ مصائب لو انہا. موضوع یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا, ایک دو کہ ابھی آنکھ بند نہیں. اور اسی کو خطبے میں بھی اشارہ کیا ہے جناب سیدہ نے کہ ہمارے بابا کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور تم نے اس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. اور پھر وہ دلیل بھی قرآن سے پیش کرتی, وہ تفصیلات ہیں. میں چاہوں گا ناظرین آپ اگر شامل ہونا چاہیں تو بسم اللہ شامل ہو سکتے ہیں. پہلے کال کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور وہ کس طرح شامل ہونا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیے. جی آپ مولانا صاحب کا نام بھی نہیں بھول گیا ہوں میں, ان کی خدمت میں میرا قبلہ حجت الاسلام سید شمشاد حسین رضوی صاحب. شکریہ. السلام کوشش کی تھی کہ نہ بات کروں, لیکن پھر بھی دل نے چاہا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو, اتنا اچھا کلام, اور خاص طور پہ جو آپ نے جناب زہرا سلام اللہ کا صحت کے حوالے سے جو واقعہ سنایا. علامہ صاحب میری صرف ایک ہی گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا یہ پوری دنیا کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کیا یہ وہ سزا نہیں بھگت رہے کہ جناب زہرا سلام اللہ کا دل جنہوں نے دکھایا تو آج ان ظالموں کے پیروکار بن کے چل رہے ہیں, اور آج ہم اس دنیا میں جو مصیبتیں جو برداشت کر رہے ہیں, کیا یہ وہی نتیجہ نہیں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ جن لوگوں سے غضبناک گئی ہیں آج وہی ان کے قدم با قدم چل رہے ہیں. تو گزارا یہ ہے کہ جو لوگ علامہ صاحب پڑھے لکھے ہیں, کیا وہ یہ تحقیق کر کے اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تاریخ کو پلٹ کے دیکھ کے کیا ان ظلموں کی پیروکاری چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ وہ بہت شکریہ اشتیاق بھٹ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو امت پر افتاد ہے اور مسلمانوں کی حالت جو اس وقت بہت ہی زیادہ مصیبتوں اور آلام اور بلاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں امت گرفتار ہے, تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعاً اس امت نے ابھی تک سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے؟ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں, پھر اس پر بات ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی فرمائیے, کون بہن ہے, کہاں سے ہیں؟ جی میں ریحانہ پروین لاڑکانہ سے عرض کر رہی ہوں. ریحانہ پروین لاڑکانہ پاکستان. ماشاءاللہ پاکستان سے. فرمائیے. جی فرمائیے. جی پہلے تو میں بی بی فاطمہ کی تعریف کروں گی آپ دونوں حضرات اور امام کے وقت سے, اور میرا یہ سوال ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ماتم کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, تو بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت میں ان کی شفاعت کروں گی, لیکن جو ان کو نہیں مانتے وہ ہنستے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بے فضول کر رہے ہو. لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری شفاعت قیامت کے دن بی بی فاطمہ علیہ السلام ضرور کریں گے. جی آپ اس پہ روشنی ڈالیے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ ہماری بہن ریحانہ پروین, رات کے اس پہر جاگتے ہوئے پاکستان میں سلام اللہ علیہ. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہے, کہاں سے ہیں؟ میں ابراہیم بولتا ہوں لندن سے. ابراہیم لندن سے, فرمائیے کیا آپ کا سوال ہے؟ پہلے تو میں جناب سیدہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور میرے کچھ 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب ان کی شہادت ہوئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تب ان کی عمر کیا تھی؟ اور جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی, تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کم سن میں کیسے شادی ہو سکتی ہے جناب سیدہ کی. تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ابراہیم صاحب لندن سے آپ نے سوال کیے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے کالز آتی رہیں گی. اشتیاق بھٹ صاحب نے ایک جی کالز آ گئی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں ماشاء اللہ یہاں ناروے سے عرض کر رہا ہوں. رضی جعفری صاحب فرمائیے. جی آپ دونوں حضرات کو میرا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. یہاں دیکھ کے آج آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے رضی جعفری صاحب, آپ کو کلام سنانا ہوگا. کلام اب میں اس وقت یہاں میرے پاس تو نہیں ہے, میں جو فون کر رہا تھا اس وقت خاص طور میں نے پارل میں اگر تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ بعد دوبارہ سے حاضر ہو جاؤں گا, 8-10 منٹ بعد. جی ضرور آئیے گا. ایک چیز جو خاص طور پر میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ کہ جو آئے قربا ہے جس میں یعنی مودت فی القربا, جس میں کہا ہے کہ بھئی اجر رسالت ہم ان سے کہہ دو کہ تم اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری قربا سے یعنی میرے اقربا سے مودت کرو. اب اس میں لفظ قربا جو کچھ مفسرین نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے ہر ایک نے نہ کی ہو, یا اکثر نے جو جتنی میری مطلب معلومات ہیں وہ قربا سے مراد انہوں نے لیا ہے جناب سیدہ خاتون جنت کو. تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہیں آپ حضرات تھوڑی سی اس کی تشریح کریں ذرا تھوڑا. ضرور رضی جعفری صاحب ذرا آپ اپنا کلام بھی نکال کے آئیے گا دوبارہ, کیونکہ ناظرین کو جہاں ہم خراج عقیدت شہزادی کونین کی شخصیت پر نثر میں کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا نظم میں بھی شریک ہو جائیے گا تاکہ اس پروگرام کا جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے. آپ تشریف لائیں گے مجھے یقین ہے. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رضی جعفری صاحب خود بھی ایک بہت اچھے شاعر ہیں, شاعر اہل بیت علیہم السلام, اور انشاءاللہ ان قریب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آئے مودت پر میں ابھی ایک 5-6 منٹ بعد دوبارہ. جی بسم اللہ کوئی بات نہیں, ٹائم لے کر آئیے گا. اور آئے مودت کے سلسلے میں پوچھا, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سادات اکرام. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. سادات اکرام آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال کرنے کا بھی لطف آئے گا اور جواب کا بھی. ماشاءاللہ. تو سرکار میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے. سبحان اللہ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے یہ کہ سب سے بڑی آیت ہماری جدہ سیدات النساء العالمین ہے. سبحان اللہ. تو بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس نے ان سے منہ پھیرا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے منہ پھیرنے والوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو کیا یہ توہین ہے کسی کی یا یہ حق بیانی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ہو والی آیت جو آیت ولایت ہے اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ اللہ بھی تمہارا دوست ہے, رسول بھی اور وہ لوگ بھی. تو کیا یہ دوست کرنا معنی محدود نہیں ہو جاتے؟ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو محدود کرنے میں مترادف نہیں ہے, کیونکہ سورہ کاف آیت نمبر 44 میں یہ آتا ہے کہ ولایت کا سارا حق اللہ ہی کو ہے. بے شک. جب یہ آیت اس کی دوست کے معنی کی تائید نہیں کرتی تو کیا یہ قرآن پاک کے معنی میں تعریف نہیں ہے پھر کہ اللہ کی ولایت کو حاکمیت کو دوستی میں محدود کر دینا. شکریہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت عمدہ. جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ تحقیقی اور بہت اچھے علمی سوال کرتے ہیں, اور ہمارے پروگراموں میں تھوڑی سی اپنی طرف سے جو سوالات کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کو. جی ہاں ماشاءاللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. فاطمہ رضوی بولتی ہوں تنزانیہ سے. تنزانیہ سے. جی ہاں فرمائیے. آپ بتائیں گی کہ وہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بولتی ہوں تنزانیہ سے. آپ بتائیں گی کہ وہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے اس وقت؟
जी 11:30 हो रहा है। माशाल्लाह जी 11:30 हो रहा है। जी जी फरमाइए, क्या सवाल आपका? हाँ, मुझे जरा पूछना था कि मुझे पूछना था कि एक बात मजलिसों में सुनने में आती है कि बहू जो है सास के साथ नहीं रह सकती है। वो सास के साथ नहीं रह सकती। हाँ। तो उसको अलग घर लेके देना चाहिए, तो फिर माँ का बेटा भी अलग हो जाएगा माँ से। जी जी है। चलिए, तो सास बहू की कहानी बहुत जब जनाब सैयदा की शादी हुई थी तो फातिमा बिनते असद तो जिंदा थी, तो क्या जनाब सैयदा अपनी सास के साथ नहीं रहती थी? नहीं, शादी के वक्त थी। ठीक है। और ये तो फिर बेटा भी अलग हो जाएगा। बेटा अगर अलग होता है तो वो जो वालिदैन के बारे में जिम्मेदारियां हैं औलाद की, तो वो कैसे पूरी होगी? बहुत उम्दा। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया है। अल्लाह तमाम दर्द के मारों को दरमान दे। हम अगले कॉल की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मौलाना साहब मैं मशगूल लंदन से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, फरमाइए। जनाब आपको और मौलाना साहब को के साथ सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। और आप लोगों को देखकर दिल चाहता है कि सलाम तो करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो लोग हक को पहचान लेते हैं, जिस तरह आप लोगों ने पहचान लिया है, कामयाबी आप लोगों की है, तो जो फसल के ऊपर अड़े हुए हैं उनके लिए मुसीबत है, अज़ाब लाई है। तो आप लोगों की बातें सुनकर दिल खुश होता है और आपके बयान से ऐसे मालूम होता है कि जैसे अहले बैत के शहजादे हैं आप लोगों को सलाम करने को दिल जाता है। और आपकी अदब की बातें सुन सुनकर मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आपको सलाम करने को दिल चाहता है और आपकी बातें सुनने को दिल चाहता है। आपकी बातें सुन रहा हूँ, सवाल का तो सवाल नहीं पैदा होता। क्यों कि आप सभी अच्छी बातें करते हैं, तो सवाल क्या करना है? सुनकर इसको अदब के साथ ले लेना, यह भी बड़ी अक्लमंदी है। इसी के साथ चावल जाता हूँ और आप शहजादियों को सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब। ये दर अहले बैत पर हिदायत टीवी देख कर आए। और ये भी हैरत की बात है कि जब कहा जाता है कि जब कोई बुज़ुर्ग हो जाता है तो फिर उसका बदलना अक़ीदा आसान बात नहीं होती, मौजूद से कम नहीं होता है। लेकिन ये अपने बुढ़ापे में दर अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपनाया और पूरे ख़ानदान को इन्होंने बहरहाल उस दर से आशना भी करवाया और लगातार हिदायत टीवी की जीनत बने हुए होते हैं और आकर के अपने पाकीज़ा ईमान का इजहार भी करते हैं और दुआएं भी देते रहते हैं माशाल्लाह। जी, अगले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला साहब इजाज़त हुसैन करबलाई जनाब जी फरमाइए। साहब की खिदमत में भी बहुत बहुत सलाम। आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आपको सबसे पहले ताज़ियत पेश करते हैं बीबी पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की, और बेहतरीन प्रोग्राम आप लेकर आए हैं। मौला आपको अजर अजीम सवाब अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में बर्बाद रहे। तो आगे खिदमत ये है क़िबला साहब जी, लोग कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं इन चारों में, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद और बाकी लोगों को बहुत वो साथ साथ करते हैं, ये उनका अपना ईमान या अकीदा है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुल तालू नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो इस प्रोग्राम में वहाँ पर क्या वजह है कि बीबी पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नजर आती हैं, वहाँ पर दूसरी बेटियां जो पैगम्बर खुदा की बताई जाती हैं वो क्यों नहीं आई, और वो उनको पैगम्बर खुदा ने क्यों शामिल नहीं किया? इस पर थोड़ी रोशनी डालकर हमें बताएं ताकि हमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत का पता चले और बाकी बेटियां जो कही जाती हैं उनका हमें मालूम हो जाए कि ये किस तरह से बात है। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज हुसैन करबलाई ग्लासगो से आए थे अपना
اپنے خیال کا اظہار فرما رہے تھے. آخری بس 2 کال ہم لے سکیں گے, ٹائم بھی ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ لگاتار ہم آپ سے کال لیتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قبلہ. جی ماشاءاللہ, تعظیم نقوی صاحب. جی قبلہ, تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, تو 3 میرے ذہن میں چیزیں آئی ہیں, تو میں چاہوں گا آپ دونوں حضرات صاحب علم ہیں, تو غلط ہے تو اس کی اصلاح فرما دیے گا, اور اگر صحیح ہے تو اس کی تائید کر دیے گا. ایک بات تو گفتگو سے یہ سمجھ میں آئی کہ جو پوری کائنات کے مشکل کشا تھے ان کی مشکل کشا جناب سیدہ. ایک چیز یہ ذہن میں آئی میرے. دوسرے, جیسے شب قدر میں کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ سے جناب سیدہ کا واسطہ لے کر کچھ دعا مانگے تو وہ قبول نہ ہو. ایک یہ گمان میرے آیا. اور تیسرے جو بات آئی کہ جناب فاطمہ نے الگ کر دیا, تو وہ رسول اللہ کی جو حدیث تھی کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں, تو بی بی نے اصل میں صدق میں جا کے وہ حق کو اور غیر حق کو الگ الگ کر دیا. تو باطل کو جدا کر دیا. اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا, اگر صحیح ہے تو تائید کر دیجیے گا, نہیں تو اصلاح فرما دیجیے گا. بہت عمدہ آپ نے نتیجے اخذ کیے ہیں, اور الحمدللہ یہ بالکل حقائق سے ہمکنار باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. آخری کال کو ہم لے سکیں گے باقی لوگوں سے معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے جناب آئیے حاضر ہو گیا ہوں, تشریف لائیے. 2-3 منٹ کے لیے بسم اللہ. بسم اللہ. اور اگر ترنم سے ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی جی ضرور جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہنم جس کو کہتے ہیں عداوت فاطمہ کی ہے, جسے کہتے ہیں جنت ایک ریاست فاطمہ کی ہے. اور جناب سیدہ ہیں صاحب لولاک کی وارث, جناب سیدہ ہیں صاحب لولاک کی وارث. یہ سارا گلشن ہستی وراثت فاطمہ کی ہے. اور جناب مصطفیٰ و مرتضیٰ مداح ہیں ان کے, جناب مصطفیٰ و مرتضیٰ مداح ہیں ان کے. خدا بھی جس کو فرمائے وہ مدحت فاطمہ کی ہے. اور انہی کے نام کا چلتا ہے سکہ بزم عرفان میں, انہی کے نام کا چلتا ہے سکہ بزم عرفان میں. جسے اسلام کہتے ہیں ریاضت فاطمہ کی ہے, جسے اسلام کہتے ہیں ریاضت فاطمہ کی ہے. خدا و مصطفیٰ کو ناز ہے تسبیح زہرا پر, خدا و مصطفیٰ کو ناز ہے تسبیح زہرا پر. تعالی اللہ کیا شان عبادت فاطمہ کی ہے. تعالی اللہ کیا شان عبادت فاطمہ کی ہے. عدو فاطمہ کی جان
مر کر بھی نہ چھوٹے گی عدوئے فاطمہ کی جان، مر کر بھی نہ چھوٹے گی کہ سقر تک لے کے جاتی ہے جو لعنت فاطمہ کی ہے، سقر تک لے کے جاتی ہے جو لعنت فاطمہ کی ہے۔ مختار حضور کہ جو تو اولاد ہے ان کی، جو تو مداح ہے ان کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تو اولاد ہے ان کی، جو تو مداح ہے ان کا، رضی جعفری تجھ پر عنایت فاطمہ کی ہے، فاطمہ کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی جعفری تجھ پر عنایت فاطمہ کی ہے۔ شکریہ قبلہ، آپ نے بہت شکریہ آپ کا بھائی، آپ نے تو ہمارے پروگرام میں جان ڈال دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت عمدہ آپ نے منقبت پڑھی ہے، اور شہزادی کونین کا حق بنتا ہے کہ ایسی منقبتیں جو ہیں وہ آپ جیسے شاعر پڑھیں اور ہم سنیں۔ ویسے تو ہم شاعر نہیں، لیکن جب تک بندی کرتے ہیں تو 4 مصرے میں بھی سنا ہی دوں کہ نبوت کی جو دختر ہے، نبوت کی جو دختر ہے، ولایت کی جو ہمسر ہے، جو مرکز عصمتوں کی ہے وہی زہرائے اطہر ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، جو مرکز عصمتوں کی ہے وہی زہرائے اطہر ہے، زباں بس روک لے عباس مدحت تو کرے گا کیا، ثنا خواں مادر حسنین کا خلاق اکبر ہے۔ واہ واہ واہ۔ جی ناظرین، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند سوال جو آ گئے ہیں ان سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے بہت عمدہ ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ امت پر جو آج کل مسائل ہیں، افتاد ہے، اور جو دربدری کی ٹھوکریں امت کھا رہی ہے، کیا اس کا ایک سبب یہ نہیں ہے کہ شہزادی کونین سے وہ دوری ابھی تک قائم ہے؟ بالکل۔ ابھی شاعری کے سلسلے میں رضی جعفری صاحب کا کلام اور آواز، اور آپ نے بھی شعر سنا ہے تو ایک صرف شعر سنائیں گے۔ بسم اللہ، نہیں، بسم اللہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی شاعر ہیں۔ قم میں ہم لوگ تھے تو آغا جزائری کے وہاں پر میں سے تیرا دیا گیا تھا کہ ہے ایاں آئے تطہیر سے عصمت کا مزاج۔ سبحان اللہ، تو اس پر میں تک بندی میں بھی کرتا ہوں، کوئی شاعر نہیں ہوں، تو عرض کیا تھا کہ ایسے بچے ہی کہاں ہیں کہ فضیلت بن جائے، سبحان اللہ، سبحان، ایسے بچے ہی کہاں ہیں کہ فضیلت بن جائے، شیر مادر کا اثر صلح و شہادت کا مزاج۔ سبحان اللہ، سبحان، تو اس میں صلح و شہادت کا مزاج، کیا صلح و شہادت کا مزاج، سبحان اللہ، اور وہ شیر مادر کا اثر ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، شیر مادر کا اثر، صلح و شہادت کا مزاج۔ جی، تو آپ نے جو یہ سوال محترم کا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دوری حضرت زہرا سے، آپ خطبے میں دیکھیں، میں خطبے ہی سے استفادہ کروں گا کہ جہاں پر آپ نے فرمایا ہے وَالْإِمَامَتُ وَإِمَامَتُنَا حِفْظًا مِنَ الْفِرَقِ، وہاں پر یہ فرمایا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہ جو ہم اہل بیت کی امامت ہے، افتراق کو بچانے کا سامان ہے۔ تو اگر اہل بیت کی امامت کو، خاص طور سے امامت علی علیہ السلام کی جو میدان غدیر میں ہوئی تھی، اور میدان غدیر کی طرف بھی اشارہ جناب زہرا نے کیا ہے، اگر یہ من کنتو مولا والی بات کو قبول کر لیا ہوتا تو کہیں سے اختلاف و افتراق ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ مولا کائنات نے احتجاجاً تیسرے دن کہا، جب تیسرا دن تھا رسول اسلام کے دفن کا، اور لوگوں نے آ کے یہ خبر دی کہ بھئی ہم نے ایسا کام سقیفہ میں کر لیا، تو مولا کائنات صرف یہ کہ تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا،
اور تم بھول گئے غدیر کے واقعے کو، رسول اللہ نے ہم کو اٹھا کے دکھا کر کے من کو تو کہا تھا، یہ کس طرح تم نے کر لیا ہے؟ تو صورتحال یہی ہے کہ اگر اہل بیت کی امامت کو جناب سیدہ کی اور آج کی مصیبتوں کا حل بھی یہی ہے، آج کی مصیبتوں کا حل یہی ہے کہ اگر انسان مذہب حقہ کو، ولایت علی کو، ولایت اہل بیت کو سمجھے تو تمام تر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے آج زندگی بھی اپنی اچھی بنا لی۔ ابھی دیکھیں نا دنیا میں مسلمان جہاں دور بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کچھ تو ہیں افراد ایسے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے مکتب کو اپنایا، عزت کے تو ساتھ بڑی طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ اس وقت کوئی ہے دنیا میں جو بتا سکے؟ صرف وہی ہے جو علی اور فاطمہ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جو استکباری اور استعماری طاقتوں کو کچھ بھی نہیں سکتی، یعنی پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کتنی پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ صرف شان علی، بس یہی ایک بات اگر مسلمان سمجھ لے کہ آخر کیوں کم سے کم مختصر سی جماعت کے باوجود دنیا کے سامنے سرخ رو ہے، اور کیوں اکثریت میں رہ کر بھی امت مسلمہ ذلت و خواری میں ہے۔ ریحانہ پروین لاڑکانہ سے بہت عمدہ انہوں نے سوال کیا کہ عزاداروں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے شہزادی کونین نے شفاعت کا جو وعدہ فرمایا، اس کو تو ہم مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہنسی مذاق میں لیتے ہیں۔ اگر جو ضعیف روایتیں ہیں جو خاص طور سے بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں بنائی گئی ہیں، اس سے ہم بحث نہیں کرتے۔ وہ باتیں جو ترمذی میں ہیں، صحیح ستہ میں ہیں، اس پہ خاص طور سے امام حسین اسلام کی ولادت کے وقت میں جب جبریل امین تبریک دینے کے لیے آئے ہیں اور پیغمبر اسلام کو محضر کربلا پیش کیا گیا ہے، اس وقت میں جناب رسول خدا نے جب یہ باتیں کربلا والی بتائیں حضرت زہرا کو، تو آپ نے بڑا گریہ کیا۔ اور اس وقت میں جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا جان کیا ایسا ہوگا کہ میرے بیٹے کو حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت میں رسول اسلام نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کے بچوں پر ان کے بچے روئیں گے، ان کے جوانوں پر حسین کے جوان روئیں گے، ان کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی۔ تو پھر جناب زہرا پوچھتی ہیں کہ بابا جان آپ کیا دیں گے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شفیع محشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ مولا کائنات سے پوچھا، کہا کہ ہم ساقی کوثر ہیں، ہم ان کو کوثر کا جام پلائیں گے۔ امام حسن سے پوچھا بیٹا تم کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے آدھے اعمال حسین کے چاہنے والوں رونے والوں کو دیں گے۔ تو پھر اپنے لیے فرمایا کہ جب ان کا کوئی مرے گا تو ہم وہاں پہنچیں گے اور قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے۔ محشر کے دن کے واقعے کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں کہ محشر میں جب قیامت کا دن ہوگا اور اس محشر کے واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو جناب زہرا رونے لگی کہ بابا جان اس طرح لوگ اٹھائے جائیں گے؟ تو علی نے آ کے مجھے بتایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اسلام تشفی اور تعزیت اور تسلیت دیتے ہوئے کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں قبر سے اٹھائے گا اور ابراہیم اور علی کو اٹھائے گا تو اس طرح اٹھایا جائے گا، باقاعدہ نور کے سلسلے میں بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارے لیے تین کپڑے آئیں گے حوران بہشت اور لوگ لے کر کے آئیں گے اور تم کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تمہارا جسم پوشیدہ اٹھایا جائے گا، پھر ناقے پر سوار کیا جائے گا اور حوران بہشت ہوں گی، جناب مریم و آسیہ سے پورا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ تشریف لائیں گی تو اس وقت میں روایت ملتی ہے کہ اے میدان محشر میں لوگوں، جو لوگ ہوں نکسو رؤوسکم، اور وہاں پر یہ آیا ہوا کہ تم اپنے سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پوشیدہ کرو۔ اس کے بعد سے جناب سیدہ جب پہنچے گی جنت کے قریب تو وہاں پوچھا گیا کہ فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہم حسن اور حسین کو چاہتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم ان کا جو قاتل ہیں ان کا ہم بدلہ چاہتے ہیں، اور جو چاہنے والوں نے ان پر غم و گریہ کیا ہے ان کو ہم جنت یا رب شیعتی یا رب شیعتی۔ تو انہوں نے یہی فرمایا۔ تو یہ بہرحال یہ روایت ہے جو مسلم الثبوت ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہے بلکہ دوسرے دوستوں کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ عمر کیا تھی شہزادی کونین کی شہادت کے وقت، اور شادی کے وقت بھی پوچھا ہے کہ عمر کیا تھی، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید عمر ان کی 9 سال تھی۔ تو کیا آج کل جس طرح سے آج کل کا ذہن ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کو اپنے زمانے ہی میں لے کر آ کر دیکھیں، جبکہ تاریخ کو اس کے پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ آپ اس پر کیا؟ اس میں 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عمر کے بارے میں بھی بہرحال اختلاف ہے۔
جیسا کہ شخصیت حضرت زہرا سر من اسرار اللہ ہے، اس طرح حضرت کی تمام چیزیں پوشیدہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس زمانے میں جو تھا روایت اہل بیت ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا کہ ایک ہفتے میں کوئی بچہ بڑھتا ہے، اور جب ایک ہفتے میں اس طرح ایک مہینے میں، جب ایک مہینے میں ایک سال میں، یعنی ان کی عمر کی رشد و نما زیادہ تھا. تو 9 سے 10 سال، یعنی جس وقت میں ہجرت رسول اسلام کر کے آئے ہیں اس وقت میں آپ کی عمر 8 سال کی تھی. یعنی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ رسول اسلام مسجد قباء بنانے سے پہلے قباء میں ٹھہرے تھے اور وہ مسجد بنائی تھی، لیکن وہاں پر خواتین کا انتظار کر رہے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت زبیر، ان تینوں کا انتظار ہو رہا تھا اور امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت علی کو وہاں پر ٹھہرایا تھا. بہرحال جب آپ تشریف لے آئے ہیں اور وہاں پر مسجد بنا دی اور ایک حکومت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فاطمہ کی شادی تم کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی ہے. بہت سے اصحاب، بہت سے بزم نشین آئے پیغام دینے کے لیے، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ ساری تفصیلات ہے جو شادی کے بارے میں نہیں عرض کر لی. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 سے 10 سال کے درمیان اس عمر کے لحاظ سے، البتہ اس زمانے میں موسم کے اعتبار سے، کھانے پینے کے لحاظ سے وہ چیزیں نہیں ہیں جو آج کے وقت کے لحاظ سے آپ مقایسہ کر سکتے ہیں. وہ زمانے میں جو رشد تھی اور ان کا جو طریقہ تھا مختلف، اور عرب کی دنیا میں آج بھی اسی رشد و نمو کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پہلے تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. آپ کی ولادت جو ہے وہ بعثت کے 5ویں سال ہوئی تھی، 20 جمادی ثانی کو، جو اسی مہینے کی 20ویں تاریخ ہے. اور اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے کہ آپ 9 اور 10 سال کے درمیان کی تھیں، ظاہری جو حیات ہے آپ کی، اس میں آپ کی شادی اللہ کے حکم سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. رضی جعفری صاحب نے آئے معدد کے بارے میں ذرا مزید وضاحت کے لیے کہا ہے. آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجیے گا تاکہ ہم آگے. اس میں بھی دوسرے احباب ماننے کو مشکل یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کے بارے میں ہم لوگ بات بیان کرتے ہیں دوسرے احباب ماننے کے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ سیاہ ستہ میں اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن لفظ قربا جو افعل و تفضیل کا مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے، جیسے کبرا، صغرا، اسی اقرب جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، قربہ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوا. یہ خود لفظ قربہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، اور افعل و تفضیل کا عربی قاعدے کے اعتبار سے آپ خود ماشاءاللہ صاحب صلاحیت و صاحب استعداد سمجھیے کہ مذکر کے لیے افعل و تفضیل، اکبر و اصغر اور اسی طرح احمد یہ آئے گا. اسی طرح اس کے مقابل میں مؤنث کے لیے لفظ قربہ جو مؤنث کا استعمال ہے، آپ تفسیر میں الگ چھوڑ دیے، تاریخ کی بات الگ چھوڑ دی، حدیث کی بات، آپ اگر لغوی اعتبار سے اس لفظ قربہ کو رسول سے قربت سے لگانا چاہیں گے تو کون ہے علاوہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی قریب ترین انسان جو رہا یہاں پر جو اقرب ہو، یعنی بہت قریب ہو، وہ علاوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. مفسرین نے انصاف بھی کیا ہے، ایسی بات نہیں کہ سب نے جو ہے بغض کا مظاہرہ کیا ہو. بہت کم ہیں کہ جنہوں نے بہرحال اہل بیت اطہار کی ہر فضیلت کو یا تو چھپانے کی یا بدلنے کی یا انکار کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ اکثر مفسرین اہل سنت اور اہل تشیع کے یہاں تو اجماع ہے اس بات کا کہ آئے مودت جو ہے انہی 5 اشخاص، انہی خمسہ طیبہ پر نازل ہوئی کہ جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں. اس آئے معدت کے بھی وہی مصداق ہے. قربا سے مراد وہی ہستیاں ہیں، مولا علی علیہ السلام، امام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو ذریت ہے. اب جو جن علماء نے اہل سنت کے مفسرین نے جو اس کے سلسلے میں واضح شان نزول بتایا ہے انہی 5 ہستیوں کا نام لے کر، وہ بھی کم نہیں ہے. کم سے کم 17 ایسے مفسرین اہل سنت ہیں کہ جو معتبر بھی ہیں، اور سب نے اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی قربا سے مراد وہی 5 ہستیاں ہیں. ان کے کچھ نام جو عام طور سے سب کو یاد ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، وہ جو علامہ بغوی ہیں، ابن کثیر ہیں، اور اسی طرح اور آگے چل کے بہت سارے اور بھی ہیں، علامہ آلوسی ہے.
تو کچھ نام ہم نے آپ کو جلدی میں بتا دیے، ورنہ اگر کوئی چاہے تو حوالے ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم مفصل حوالے ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سید علی جان شاہ صاحب نے واٹفورڈ سے خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ایک تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ جو منہ پھیر لیتا ہے اللہ کی آیتوں سے وہ ظالم، وہ سب سے بڑے ظالم ہے، اور مجرموں کو سے اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ جو سیدہ سلام اللہ علیہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آیت اللہ الاکبر احادیث کی روشنی میں، تو یہ بہت عمدہ انہوں نے بہرحال سوال بھی کیا، جواب بھی ان کے اندر خود ہی موجود تھا۔ وہ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جو تشنگی ہے وہ بھی بجھے اور ایک حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ دوسری بات انہوں نے جو کی انما ولیکم اللہ میں کہ دوست اس سے مراد ہے، تو کیا لفظ ولی کو ایک معنی میں محدود کرنا ظلم نہیں ہے؟ لفظ ولی کو اگر آپ لغت میں آپ جائیے گا تو اس میں بھی صاحبان لغت نے کہیں 21 معنی قرار دیے ہیں، کسی نے 9 معنی قرار دیے ہیں، کسی نے 15 معنی قرار دیے ہیں۔ دوست کے معنی میں ہے حاکم ہے، سرپرست ہے، چچا زاد بھائی ہے، غلام ہے، وہ جو مولا کے ضمن میں ساری بات آتی ہے۔ لیکن اصل میں اس میں واو اور لام جو اصل مادہ ہے یہ حاکم ہونے اور سرپرست ہونے کے بارے میں ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں آیت جو نازل ہوئی ہے، جو آپ نے انگوٹھی دی تھی حالت رکوع میں، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تمہارا وہی ولی یعنی حاکم اور سرپرست ہے جو اللہ ہے اور اللہ کا رسول، اور وہ شخص ہے جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دی ہے یا زکوٰۃ میں دی ہے۔ تو یہاں سے مراد یہاں جو ہے ولایت حضرت علی علیہ السلام کی ثابت ہے، اور ولی سے دوسرا معنی یہاں لینا کسی بھی لحاظ سے قرین قیاس نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے اور نہ شان و نزول کے لحاظ سے۔ اور اگر خالی دوست کی بات ہے صرف 3 ہی کیوں؟ ہر مومن دوسرے مومن کا دوست ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر ولی کی بات ہے تو پھر تو سب کے لیے ہے، تو یہاں خاص کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور پھر وہ عظیم ذات ہے۔ یہ خاص کام ہوا تھا، جی ہاں، اور وہی آدمی جس نے یہ کام کیا وہی ولی ہے، دوسرا اور نہیں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ رضوی صاحبہ تنزانیہ سے، انہوں نے بہو اور ساس کے ساتھ رہنے پر بہرحال بعض لوگوں کو جو تکلیف ہے یا سمجھتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہیے، کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی ساس فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ساتھ زندگی بسر انہوں نے نہیں کی تھی؟ کیا اس میں کوئی مسئلہ بھی ہے؟ اصل میں تھوڑا سا ٹریڈیشنل مسئلہ ہے جو بر صغیر کے افراد مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ مسئلے کو شرعی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو خود انہوں نے سوال کر کے جواب دیا ہے، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مولا کائنات سے جناب سیدہ کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت میں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ زندہ موجود تھیں اور جناب سیدہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسد باہر کے جو سماجی کام تھے اس میں وہ انوالو تھیں، اور گھر کے جو داخلی کام تھے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ یہ دلیل خود ہے کہ ساس بہو ساتھ رہ سکتی ہے، رہنا بھی چاہیے، ظاہر ہے ٹالرنس کو بڑھانا چاہیے، برداشت کو بڑھانا چاہیے۔ لیکن اضافہ میں کروں گا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بہن نے سوال کیا ہے بیٹے کے الگ ہونے کا، یہاں پر اگر تنہا بیٹا ماں کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عدد فرض کیجئے اس ماں کے 2 3 بیٹے 4 بیٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے کے لیے نامحرم ہوگی، تو یا تو ایسا انتظام کیا جائے کہ گھر میں ایسا پردہ ہو کہ تینوں بہویں جو ہیں محرم کا خیال رکھیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ نامحرم کے سامنے دیور اور جیٹھ اس طرح کا سلسلہ جو ہمارے بر صغیر میں یہ کسی بھی اعتبار سے یعنی اگر آپ شرعی لحاظ کو سامنے رکھیں اور پابند بھی ہو جائیں شریعت کے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ جو باہر رہنے کا لڑکے کا رہنے کا، لیکن کوئی لڑکا اپنے گھر سے باہر رہ کر کے اگر والدین کی خدمت نہیں کرتا تو وہ آخ والدین ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ 3 نفقے ہیں، ایک والدین کا ہے، دوسرا اولاد کا ہے، تیسرا زوجہ کا ہے۔ یہ بہرحال یعنی الگ رہ کر بھی، جدا رہ کر بھی ظاہری طور پر وہ خدمت کر سکتا ہے۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے، چونکہ وقت ہمارا بہت ہی بلکہ تمام ہو گیا ہے، لیکن مزید ہم 5 منٹ اگلے پروگرام کے ہم گویا قرضے میں لے رہے ہیں تاکہ کسی اور پروگرام میں ہم ان کو جلدی دے دیں اپنے وقت سے نکال کے۔ تو اعجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے آئے مباہلہ کے سلسلے میں پوچھا، کوئی نسانا و نساءکم میں جو مصداق ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، کیوں نہیں ازواج لے کے رسول اللہ گئے؟ کیونکہ نساء میں تو گنجائش تھی، یا نساء النبی کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ جو ازواج ہیں ان کو بھی
اس مباہلہ کے میدان میں ساتھ لے جانے کی بڑی گنجائش تھی، لیکن جناب سیدہ کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ حضور لے کے نہیں گئے۔ جہاں تک وہ بیٹیوں کی بات کرے تو یقیناً تاریخ میں یہ ہے کہ بیٹیاں اس وقت تھیں نہیں، اگرچہ وہ جو بیٹیاں تھیں وہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھانجیاں تھیں، لیکن یہ کہ وہ بھی نہیں تھیں دنیا میں، لیکن بات ازواج کی ضرور ہو سکتی ہے کہ جو ازواج موجود تھیں وہ بھی نہیں ساتھ لے جائی گئیں، کیونکہ یہاں پر مقام عصمت کا مقام تھا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ صرف وقت کم ہے، اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آیت کے آخری میں جو ثم لم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جو ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو وحدانیت، توحید اور رسالت کے مقابلے میں مصداق صداقت ہو، اور اگر کوئی اس مرحلے پر جو صداقت کا نہ ہو تو اس کو نہیں لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ نظر رسول اور نظر خدا یہی تھی کہ یہی ایک شخصیت ہے جو مصداق صداقت ہے، ورنہ اگر مسئلہ یہ جاتا لعنت کا، اور وہ لعنت صرف لعنت کہنے والی نہیں، وہ عذاب کے مرحلے میں ہے، تو وہ سب کے سب عذاب میں آ جاتے، اس لیے رسول اللہ نے ایسے کا انتخاب کیا کہ اگر لعنت جو عذاب والی شکل میں آنے والی ہے اس فاطمہ پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ کنیز ہے کہ جس نے کبھی لفظ کس زبان پر تو آئے نہیں، بلکہ صداقت کے اور صدق کے اس مرحلے پر ہے کہ کہہ دے تو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تو صرف ایک ہی ذات تھی، مولائے کائنات مردوں میں رسول اللہ کی جان صرف ایک ہی تھی، اور امام حسن حسین جوانان جنت کے سردار بھی بس دو تھے، اور کوئی ہوتا تو ضرور ساتھ جاتا۔ اب آپ اگر اس طرح دیکھیں کہ ان ہستیوں کے علاوہ اور بھی معظم شخصیات تھیں، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے منتخب وہ افراد ہیں کہ جن افراد کو اللہ نے عصمت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے اجازت ہی طلب کریں گے، آخر میں کچھ دعائیہ کلمات آپ سے ہم سنیں اور ہم آمین کہیں تاکہ پروگرام کو اختتام تک لے جایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک تمتعہ فیہا طویلا، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا ونیہا۔ پروردگارہ، یہ ہماری نشست کو جو حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے جو بیٹھ کر کے باتیں کی ہیں، خدایا اس کو ہم کو اپنی عبادت میں شامل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اگر ہم سے کوئی کوتاہی اس سلسلے میں ہوئی، خدایا اس کو بخش دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء کرام کا سایہ باقی رہے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحم فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، دنیا میں جو مشکلات ہو رہی ہیں، شیعان اہل بیت کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں جو مظالم شیعوں کے خلاف ہو رہے ہیں، پروردگارہ ظالموں کو ان کے اپنے مقصد کی طرف پھیر دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امام زمان اسلام کی دعائیں شامل حال رہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ تمام مومنین مومنات جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، آپ کے مرحومین اور سب کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، البتہ ہدایت ٹی وی کا خیال یقیناً آپ رکھتے ہوں گے، مزید اس پر توجہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔